حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. جن لوگوں نے ابھی رات تک آپ کو باہر لانے میں مدد کی، کچھ ان کو کہنا میں چاہیے؟ بہت بہت ان کا شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر ان بچوں کا جو دوپہر 2 بجے سے لے کر کے رات 2 بجے تک 12 گھنٹے میں بھی کھایا نہیں تھا، وہ بھی کھائے نہیں، بغیر ایسے ہی کھڑے رہے باہر. میں ان بچوں سے بڑی محبت کے ساتھ شکر گزاری پیش کرتا ہوں، اور جتنے لوگ بھی وہاں کھڑے تھے، جو بھی کوششیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جزا عطا فرمائے. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد. جہاں تک آپ پوچھ رہے ہیں قصور تو یہ اس کو بتانا اب انہی لوگوں کا کام ہے جنہوں نے ڈیٹین کیا. قصور تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. جمعہ تھا، جمعہ کی نماز کے لیے جامع مسجد میں آنے کا میں نے پہلے سے اعلان کیا تھا. یہ تو پورے سوشل میڈیا پہ سب کو پتہ ہے. آج 17 جون 2022 جمعہ کا دن، اور سب کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا کاؤنٹر کال کرنے کے لیے، کاؤنٹر ڈیبیٹ کے لیے، جو ایک سادھو پاکھنڈی جس نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بہت سارے زہر بکا ہے، اور آج کے دن وہ آنے کی بات کیا تھا. تو اگر آتا اور ڈیبیٹ کرنا چاہتا تو ہم حاضر تھے، لیکن یہ بات بھی طے تھی کہ اس کو پولیس نے ہاؤس اریسٹ کیا تھا، اور باقی چیز یہاں پر ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی. لیکن ہم اپنے وعدے کے مطابق جمعہ میں حاضر رہے. جمعہ کے بعد جب نکل کر کے جانے لگے تو بہت سارے لوگ جو چاہنے والے ہیں ملنے کے لیے آئے، بھیڑ لگائے، اور اس بھیڑ سے ہم لوگ نکل کر کے جانے لگے تو پولیس والوں نے کہا کہ ہم آپ کو چھوڑتے ہیں. اور پولیس والوں نے کہا کہ اس بھیڑ کو ہٹاتے ہٹاتے پھر وہاں نیچے آنے کے بعد شاید کسی نے نعرے وغیرہ لگائے، لیکن وہ نارمل نعرے تھے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، کسی بھی عالم کے آنے جانے پر لوگ جیسے ہمارے یہاں لگا. اتنے پر انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر تھانے میں آئیے. تھوڑی دیر کے بعد تھوڑی دیر ہوتے ہوتے ان کی جتنی ایجنسیاں تھیں سب کے ذریعے سے انہوں نے تفتیش کر کے ابھی رات کے تقریباً 2 بجے ہم لوگوں کو چھوڑ دیا، اور کہا کہ آپ جا سکتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے. ان کو جو کچھ بھی معلومات کرنی تھی وہ سب معلومات کر لیا انہوں نے. اس میں کئی ایجنسیاں آئیں، اپنی اپنی رپورٹ ان لوگوں نے کی ہے، لیکن الحمدللہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ٹارچر ہو یا ہریشمنٹ ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ. مفتی اور صاحب باقی جی ہاں، یہ سوال ایک ضرور بنتا ہے کہ نعروں کی جہاں تک بات ہے، پچھلے جمعے کو جب 10 تاریخ تھی 10 جون کو تو ایک پورا ہنگامہ برپا ہوا تھا. نہیں معلوم کہ کون لوگ تھے جو جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ آ کے ایسا کر گئے، اور یہ ویڈیو تو پہلے ہی سے یتی نرسنگھنن سرسوتی کی آ رہی تھی. دیکھیے تو آج اچانک نعرے کیسے ہوئے؟ اور یہ بات کا بھی پتا تھا کہ یتی نرسنگھنن سرسوتی ہاؤس اریسٹ ہو گیا، نہیں آ رہا. پھر دیکھیے پچھلے جمعہ کا تو مجھے معلوم نہیں ہے کیا چیز ہوئی تھی، کون لوگ آئے تھے، اس پر تو مجھے پتہ نہیں. لیکن اس جمعہ تو ہم نے نہ کسی کو لوگوں کو بلایا تھا، بلکہ ہماری اس ویڈیو میں موجود بھی ہے. ہم نے اعلاناً کہا تھا کہ میں تنہا جا رہا ہوں، میں اکیلا جاؤں گا. لوگ جو آنے والے تھے میں نے ان کو بھی منع کیا، کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ادھر جو بھی ہوگا. اور بعد میں نعرے کیسے لگے؟ نعرے تو دیکھیے کوئی بھی ایک بڑے عالم آتے ہیں یا جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، وہ جب آتے جاتے ہیں تو نعرے لگتے ہیں، بہت کامن چیز ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. جب بھی کبھی جو ہے نا کوئی بھی آپ کے ہاں عالم آئیں گے تو ان کو جو پہلی مرتبہ لوگ دیکھتے ہیں تو نعرہ لگاتے ہیں. لیکن وہ نعرے تو کامن ہے، ہمارے اسلامک نعرے ہیں. اور یہ مسجد کے اندر میں نہیں ہوئے، مسجد سے باہر آ جانے کے بعد جب میں جا رہا تھا تب نعرے لگے ہوں گے. بس اتنی سی بات ہے اور کوئی بات نہیں. کوئی وائلنس نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ہم نے ڈسٹربنس کیا ہے وہاں پہ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ شانتی کو بھنگ کیا ہو، ایسی کوئی چیز نہ ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں. ہاں لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ مجھے 12 گھنٹے کے بعد اگر کسی بات کی تکلیف ہے تو یہ دجالی میڈیا کی ہے، جنہوں نے مطلب رپورٹنگ ایسی کی ہے غلط انداز میں کہ یہاں ڈسٹربنس کے لیے آئے تھے، پھر پولیس نے وہ کیا یہ کیا. یہ 4 قدم پہلے ہی یہی جج ہیں، یہی وکیل ہیں، یہی سب کچھ ہے. ان کے اوپر جو ہے کارروائی کیوں نہیں ہوتی ہے؟ جو زہر پھیلاتے ہیں جو میڈیا کے کچھ لوگ. ابھی تو ہمارے اندر بات چیت چل رہی ہے، وہ لوگ ہمارے لیے جو سوالات ہیں وہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے تو یہاں نیوز چل رہی ہے،
آپ کچھ کریں گے کیا اس طرح کی میڈیا کے لیے، یا کچھ نوٹس جنہوں نے آج آپ کے لیے کافی پروپیگنڈا چلایا اور ابھی بھی کچھ مین اسٹریم چینلز کے اوپر چل رہا ہے کہ آپ کی گرفتاری ہو گئی اور آپ یہاں ماحول کو خراب کرنے آئے تھے، کیا کچھ آپ کی طرف سے کوئی نوٹس وغیرہ قانونی طور پر؟ ہم کریں گے، ہم لیگل انداز میں جائیں گے ان کے خلاف، کیونکہ ہمارے دیش کے لیے اب سب سے بڑا نقصان دہ کوئی چیز ہے تو یہی لوگ ہیں ابھی سب سے زیادہ۔ اگر یہ لوگ یہ مرغے لڑانے کا نہیں بند کریں گے اور یہ اس طرح کا زہر پھیلانا بند نہیں کریں گے تو یہ پورے لوگوں کو پکڑ کر کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہی سارے لوگ ماحول کریٹ کرواتے ہیں، ایک کمیونٹی یا پھر ایک سمودائے کے خلاف زہر بھرنا، یہ سب تو پورا ان کا میڈیا کا چل رہا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے لیے بھی لیگل انداز میں جائیں گے۔ مولانا، جامع مسجد آنے سے پہلے کیا کسی سرکردہ شخصیات سے کوئی بات ہوئی تھی یا کوئی ذمہ داروں سے بات ہوئی تھی یہاں، یا کچھ احتجاج کو لے کر کے؟ نہیں، ہمارا نہ یہ احتجاج تھا، نہ پروٹیسٹ تھا، نہ ہمارا وہاں کچھ بیان ہونا تھا۔ ہم کو تو وہاں پر پریزنٹ رہنا تھا، ہم حاضر ہوئے جو آپ نے وعدہ کیا ہاں تھا۔ بالکل، ہم اپنے وعدے کے مطابق حاضر رہے اور بلکہ شام تک، رات کے 2 بجے تک وہیں حاضر رہے۔ ہاں، ہم تو اس بات میں آئے تھے۔ باقی جہاں تک بات ہے سرکردہ شخصیات سب کے علم میں ہے اور سارے لوگ الحمدللہ دعائیں بھی دے رہے ہیں، سپورٹ میں بھی ہیں۔ مولانا، تھانے میں کس طرح کے آپ کے ساتھ میں کوئی کسی طرح کی بدسلوکی دلی پولیس نے، آئی بی نے، اسپیشل برانچ نے یا کرائم برانچ نے، کچھ وہ بھی بتائیں ان 12 گھنٹوں کی بات درشکوں کو، کیونکہ لوگ آپ کا بہت انتظار کر رہے ہیں سننے اور دیکھنے کے لیے؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں۔ پولیس والے جتنی دیر ہمارے ساتھ بیٹھے رہے خوش اخلاقی کے ساتھ ہی رہے، کوئی بھی اس طرح کا ہریسمنٹ یا ٹارچر وغیرہ نہیں کیا الحمدللہ۔ وہ CID والے بھی آئے اور سیل والے بھی اور IB والے بھی، سب اپنے اپنے انداز میں وہ لوگ ہمارے ساتھ اچھے انداز میں ہی بات کی، کسی نے مطلب غیر اخلاقی حرکت۔ آپ کی کوئی پروفائل بھی کھنگالی گئی ہے؟ بس آخری 1-2 سوال لوں گا۔ انہوں نے دیکھا اور شاید ڈھونڈنا چاہا کہ آپ کے پاس سے کچھ ایسی چیزیں مل جائیں جس سے کچھ اسٹیبلش ہو سکے، تو کیا بتائیں گے مفتی صاحب ایسا کچھ؟ مجھے تو نہیں پتا انہوں نے کیا کیا کھنگالا ہے، وہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ ہی نیوز چلائیے اس کو۔ میرے سامنے تو ایسا کوئی چیز کھنگالی نہیں ہے، جو پوچھنا تھا انہوں نے سامنے پوچھا ہے۔ کھنگالنے کی جہاں تک بات ہے، اگر آپ کو کہیں سے غیب سے پتہ چلا ہے تو آپ ان سے ہی انٹرویو لیجئے کہ کیا کیا ویڈیوز وغیرہ کو لے کر کے؟ ویڈیوز وغیرہ کو لے کر کے تو کھنگالنے کا کیا، پہلے سے کھنگالتے میں نے ہوں سنا ہے اور دیکھا ہے آپ کا کوئی بھی بیان ایسا نہیں ہوتا جس پہ ہاں۔ کسی کو اعتراض ہو، تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجیے۔ الحمدللہ ہم اسی پر چلیں گے بھی اور اسی پر رہیں گے بھی۔ ہمارا یہی طریقہ ہے کہ ہم اپنے دین پر کامل طریقے سے رہیں گے، اور ہم اپنا دین زبردستی کسی کے اوپر تھوپنے نہیں جا رہے ہیں کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم یہ ان کو نہیں کہنے جا رہے کہ میرا محبوب جو ہے نا اس کو تم یہ کرو، لیکن اتنی بات ہم ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی شان میں یا میرے فیت کو تم ٹھیس مت پہنچاؤ، تم اپنے میں خوش رہو نا، جس بھی تمہارے سمودائے سے تعلق ہے آپ اپنے اس میں خوش رہو، ہندو ہے تو ہندو میں رہے، کرسچن ہے تو کرسچن رہے، سکھ ہے تو سکھ رہے، لیکن ہمارا یہ نہیں ہے کہ کسی اور دھرم سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، جس کو جو ہے آزاد ہے، لیکن ہمارا یہ ہے کہ ہمارے دھرم کے متعلق یا میرے دین کے متعلق یا نبی کے متعلق چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ تو نرسنگھانند کو کیا سبق سکھانا تھا مولانا؟ جس انداز میں وہ چیزیں بتا رہا ہے، ایک تو پہلی بات وہ جاہل ہے، جٹ ہے اور نہایت ہی کمینہ اور نہایت ہی رذیل آدمی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا منہ نہیں ہے، جب بھی منہ کھولے تو گوبر اور غلاظت ہی نکلتی ہے۔ ایک ہوتا ہے آدمی پڑھا لکھا آدمی، اب وہ ہم کو اس بات پہ کہے گا کہ گالی دیتا ہے مولانا، ہے نا، اب ان کو اپنے بارے میں گالی پسند نہیں ہے، کروڑوں مسلمانوں کے نبی کے بارے میں جب وہ بھوکتا ہے تب کیسا لگے گا سب کو، یہ بھی تو سوچنا چاہیے۔ تم یہاں گوفے میں بیٹھ کر کے بلاತ್ಕಾری کہہ دیتے ہو، دلال کہہ دیتے ہو، اور پھر جو ہے نا اس پر جاہل آدمی وہ کہتا ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس جاہل سے میں کہتا ہوں ایک لائن عربی کی وہ پڑھ کر کے دکھا دے تو میں سمجھ جاؤں گا، کیونکہ میرا دین پورا عربی میں ہے، اس کو کہاں سے عربی سمجھ میں آئی جو میرے دین کی کتابیں پڑھ رہا ہے؟ سارا گوگل سے لیا ہوگا، اور ساری جو کتابیں باہر سے آئی ہیں اس کو پڑھ کر کے کیا ایسے ہی دین سیکھا جائے گا؟ میرے دین کو اگر سمجھنا ہے تو کیا وہ بخاری شریف پڑھا ہے؟ کیا وہ مسلم شریف پڑھا ہے؟ کیا وہ ترمذی پڑھا ہے؟ میرے نبی کے سارے اخلاق کردار محفوظ ہے؟ یہ تو جو ہے نا ایک انگریز کی لکھی ہوئی کتاب کو لے کر کے وہ بوال مچا رہا ہے،
अरे कहीं किसी और के घर का मसला लेकर के तुम अगर मेरे नबी के बारे में ये सोचने बैठ जाओ तो इससे बड़ा जाहिल कौन है। हम तो यही बताना चाहते हैं इसके कि पीछे कोई प्रोपेगेंडा या कुछ बिल्कुल आपको प्रोपेगेंडा है। साजिश लग रही है सरकारों की, चाहे वो यूपी सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, मोदी योगी की? अब ये सारी चीज़ें देखो, खामोश रहना और इन तमाम मामलात पे चुप्पी साधे रहना, ये भी तो एक मसला है ना कि इन तमाम चीज़ों पर हम तो बार बार यही कहते हैं कि जहाँ से गलाजत निकल रही उसको रोक दो तो बाकी सब शांति। न किसी को प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत है, न किसी को डिबेट करने की ज़रूरत है। क्यों भाई, इतने सालों से क्या हम रोज़ डिबेट करने के लिए निकल रहे हैं क्या? कहीं हम रोज़ चैलेंज करने जा रहे हैं या चैलेंज एक्सेप्ट करने जा रहे हैं? जब इधर से कोई चीज़ आती है तो फिर काउंटर या जवाब देने की किसी की तो जिम्मेदारी है। अब ये लोग कहते हैं जैसे पुलिस वाले हों या ज़िम्मेदार लोग, कहते मौलाना वो पागल है, वो मूर्ख है, बेवकूफ़ है, उसको छोड़ दो। आपसे कहा पुलिस ने? नहीं, जो लोग कहते हैं ज़िम्मेदार लोग, हाँ, इस तरह की बातें जो कहते हैं, जो बहुत सारे लोग कहते हैं, पागल अगर है तो पागल खाने में रहना चाहिए। कुत्ता अगर पागल हो जाए तो उसको आवारा नहीं छोड़ते, काटेगा दूसरों। तो ये बात तो नहीं है ना कि पागल है तो हर चीज़ करने लग जाएगा। आप फिर पागल खाने में बिठाओ ना उसको। ठीक है, आपने अग्निपथ का जो देखा, जिस तरीके से एक भी गोली चलाई नहीं गई, एक भी लाठी चलाई नहीं गई, ट्रेनें जला दी, पटरियां उखाड़ दी और सब कुछ कर दिया मौलाना, तो क्या इसको हम दो तरफा बात कहें नहीं? ये पुलिस वालों से ही पूछना चाहिए आपको एक सेकंड, कि जहाँ जहाँ उनके इंतजामात जिस तरह से हैं। एक मिनट मौलाना, यही आज तो बहुत बुरा इन्होंने हाल किया है, लेकिन एक कहीं भी गोली की खबर नहीं है। अब ये तो मसला चल ही रहा है पूरे ऑल ओवर इंडिया। देखिए, हम इसको महसूस कर रहे हैं कि किसान आंदोलन कर सकता है, वो प्रोटेस्टर है। गुज्जर बिरादरी अपने आरक्षण के लिए आए, वो प्रोटेस्टर है। सिख लोग भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो प्रोटेस्टर हैं। अभी छात्र लोग उतरे हैं, वो भी प्रोटेस्टर हैं। लेकिन मुसलमान अगर उतरेगा तो फिर दंगाई है। ये चीज़ जो हो रही है, ये भी जो कर रही है ना, ये मीडिया कर रही है। इसकी भी दोषी मीडिया है। मैं अब इसका ब्लेम जो है ना किसी और के ऊपर नहीं डाल रहा हूँ, ये मीडिया बना करके इस तरह दिखाती है। दोनों चीज़ें तो आप ही के हाथ में है ना, एक तो वो प्रोटेस्ट बता रहे और एक को दंगा बता रहे, ये सारी चीज़ें, जबकि दोनों वही चीज़ चल रही है। जिन लोगों ने अभी रात तक आपको बाहर लाने में मदद की, कुछ उनको कहना मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास तौर पर उन बच्चों का जो दोपहर 2 बजे से लेकर के रात 2 बजे तक 12 घंटे मैं भी खाया नहीं था, वो भी खाए नहीं, बगैर ऐसे ही खड़े रहे बाहर। मैं उन बच्चों से बड़ी मोहब्बत के साथ शुक्रगुजारी पेश करता हूँ, और जितने लोग भी वहाँ खड़े थे, जो भी कोशिशें की हैं, अल्लाह ताला सबको जज़ा अता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुफ्ती सलमान अजहरी।